जो मांगने का शरा है, कोई शॉपिंग बाजारों में बद नजरी हो रही है, गुनाह हो रहा है, और हमारे दुकानदार लोग जनाब वाला वो सच नहीं बोलते, झूठ आम हो चुका है। रमजान मुबारक का महीना आने वाला है, हम तौबा कर ले हराम कारी से, हराम खोरी से, बुराई से, रिश्वत से, सूद से, जितने बड़े बड़े गुनाह हैं उन गुनाहों से तौबा कर ले। मिलावट से नाप तोल कमी है, तौबा कर ले। और जो जनाब वाला बातनी तौर पर जब भी हम गुनाह करते हैं, ये जितने आज़ा हैं ये नापाक और पलीद हो जाते हैं। आँख ने गलत देखा, आँख नापाक हो गई, कानों ने गलत सुना, गाने बजाने को सुना, गीबत को सुना, कान नापाक हो गए, ज़बान ने झूठ बोला, ज़बान से गीबत हुई, ज़बान नापाक हो गई, हाथों ने गलत काम किया, चोरी की, जुल्म किया, गलत लिखा, हाथ नापाक हो गए, पेट के अंदर हराम घुमा गया, पेट नापाक हो गया, शर्मगाह से गुनाह कर दिया, शर्मगाह जनाब नापाक हो गई, पाँव से चलकर गुनाह करने के लिए गए, ज़्यादती करने के लिए गए, जुल्म करने के लिए गए, पाँव नापाक हो गए। अब सर से लेकर पाँव तक नापाक ही नापाक है। रब कहता है आओ मेरे दरवाजे पे तौबा करो। मेरा बंदा जब तौबा करता है मैं उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ, ऐसे माफ़ कर देता हूँ जैसे किसी माँ ने बच्चा जना हो, वो पाक साफ दुनिया में आता है, कोई गुनाह साफ नहीं होता। जब मेरी चौखट पे आकर बंदा आंसू बहाता है, दाढ़ी जनाबे वाला तर हो जाती है, अगर आंसू बहाना नहीं आता, रोने का अंदाज अपना लेता है, रब कहता मैं इस रोने के अंदाज को देखकर अपने बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर देता हूं। अल्लाह का मेहमान महीना आने वाला है, तौबा ताइब हो जाओ, तौबा ताइब हो जाओ, अपने गुनाहों की माफी मांगो। हराम कारी से, हराम खोरी से, बदकारी से, बुराई से, झूठ से, नाप तोल की कमी से, मिलावट से, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मतियों माफी मांगो। रब का मेहमान महीना आने वाला है। एक आखिरी हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फरमाते हैं, असहाब पैगंबर की मजलिस लगी हुई थी, अल्लाह के सामने एक बंदे को पेश किया गया, फरिश्तों ने उस बंदे को पेश किया, कहा कि इसकी नेकियां तिहामा पहाड़ के बराबर है, यानी पहाड़ नेकियों का इसके पास ज़ख़ीरा है, यानी इतनी है पहाड़ के बराबर। नमाज के ज़ख़ायर, इबादत के ज़ख़ायर, कुरान की तिलावत के ज़ख़ायर है। अल्लाह कहेंगे इसकी सारी नेकियां गलत, इसकी सारी नेकियां खत्म, जाओ फिर इसको जहन्नम में डाल दो। सहाबा पूछेंगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अल्लाह के रसूल नेकियां पहाड़ के बराबर, अल्लाह ने क्यों उसकी नेकियां खत्म कर दी, क्यों जहन्नम में? सुनो राजनपुर वालों, ये सबक है जो उम्मत के लिए तरबियत उम्मत की तालीम है। नबी मुकर्रम, नबी मोहतशम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाब पैगंबर तशरीफ फरमा थे, तालीम और तरबियत कर रहे थे। कहा सुनो असहाब पैगंबर, मेरे जानिसारों, मेरे दीवानों, मेरे शागिर्दों, सुनो ये उम्मत तक सबक देना, ये मेरी आने वाली उम्मत तक सबक देना। अल्लाह ने उसको जहन्नम में इसलिए डाला, अल्लाह ने उसकी नेकियां कालम और खत्म इसलिए की कि जब उसके पास हराम आता था तो बेधड़क उसको इस्तेमाल करता था, उसको मालूम होता था, जरी और बहादुर होकर उस हराम को इस्तेमाल करता था। हालांकि उसके पास नेकियों के ज़ख़ायर थे, पहाड़ों के बराबर नेकियां थी, लेकिन जब उसके पास हराम आता था तो उसको बेधड़क जरी बहादुर होकर इस्तेमाल करता था। आज भी हमारी हालत ये, हम अपने गिरबानों को छानते मुझ समय हम कहते हैं मौलवी साहब मुझ समय नबी का फरमान सुना रहा हूँ, मैं भी शामिल हूँ। मिन हैसुल कौम, हमें तौबा ताइब होना होगा। मिन हैसुल कौम, रब के हुजूर अल्लाह का मेहमान महीना आने वाला है, इस्तिक़बाल रमज़ान, हम आने वाले मेहमान की इज्जत व एहतराम करते हैं। नबी के उम्मतियों, फर्जंदान तौहीद,
رب کا مہمان مہینہ آنے والا ہے، اس کے مہینہ یہی ہے، اس کی تیاری کا آغاز یہی ہے کہ ابھی سے ہم توبہ کریں، ابھی سے پابندی سے اذان ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے تاکہ رمضان المبارک کے اندر نماز قضا نہ ہو، ابھی سے قرآن کی تلاوت کا آغاز کرے، دفتروں میں فارغ ٹائم مل جائے، ساتھ قرآن رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، میرے بھائیو دوستو، وقت مل جائے کلمہ طیبہ کی تسبیحات، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرو۔ نبی مکرم نے کہا جو آپ کے مربی تھے، جو ہم سب کے خیر کھاتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے، اپنی امت کے لیے روتے گئے، اللہ میری امت کی مغفرت فرمانا، اللہ میری امت کی بخشش فرمانا، اللہ میرے جانے کے بعد میری امت کی شکلوں کو نسخ نہ کرنا، اللہ میرے جانے کے بعد میری امت کی شکلوں کو تبدیل نہ کرنا، اللہ جیسے سابقہ امتوں کی شکلیں تبدیل کر دی گئی، کسی کو بندر، کسی کو خنزیر بنا دیا گیا، اللہ نے میری اٹھائے ہوئے نبی علیہ السلام کی دعاؤں کو قبول کیا۔ نبی کے امتیوں، رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اگر آنے والی جمعرات کو روزہ ہے، پنجاب میں 70-80% لوگوں کو روزہ نہیں ہوتا، ہمیں چاہیے کہ یہ ٹھنڈا میٹھا موسم آ رہا ہے، رب کو راضی کر لو، رب تمہارے گھروں میں برکتیں آئیں گی، رزق کی فراوانی آئے گی، چاروں طرف الحمدللہ خوشحالی آئے گی، رب کی طرف سے رحمتیں برکتیں برسے گی۔ آج مسلمانوں، آج غلبے کی صورتحال کیوں نہیں؟ آج چاروں طرف کفریہ طاقتیں، آج چاروں طرف یہودی عیسائی معاشی طور پر مضبوط ہیں، زراعت پہ مضبوط ہیں، تمام شعبوں میں دیکھو وہ انگریز، وہ کافر مضبوط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، اصحاب پیغمبر کے راستے کو چھوڑ دیا ہے۔ آج ہم گناہوں کے راستے پر ہیں، بے راہ روی کے راستے پر ہیں۔ آج ہم نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا، حرام کاری کو حرام کاری نہیں سمجھا، حرام خوری کی طرف ہے۔ آج برائی، بے حیائی، فحش عریانی، شراب، سود، بڑے سے بڑے گناہ تو دیکھو۔ مسلمانوں آ جاؤ، عظمت رفتہ بحال ہو جائے گی، فلسطین بھی مل جائے گا، کشمیر بھی مل جائے گا، سوڈان بھی مل جائے گا، لیبیا بھی مل جائے گا، لبنان و شام بھی مل جائے گا۔ مسلمانوں پوری دنیا میں ہم مار کھا رہے ہیں، پوری دنیا میں تنزلی کا شکار ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ اور آخری بات، وقت تھوڑا سا زیادہ دیا، سود سے توبہ کرو۔ رب محمد کی قسم، سود سے، رب سے ہم نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ یہ خوشحالی بینک، یہ جتنی بینک، یہ بربادی بینک ہے، اور اسلامی بینکاری کی طرف اس دور کے اندر بھی شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی، مفتی محمد زبیر صاحب، علماء نے، اوپر اسٹیٹ بینک بھی ہے، آپ کی باتیں بھی ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس گئے گزرے دور میں ہیلوں کے ذریعے، ایسے طریقوں کے ذریعے آپ کو سود سے بچاتے ہیں۔ جناب والا، یہ اسلامی بینکاری، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحبان ادھر سے کان پکڑو، ادھر سے پکڑو، مشکل ترین وقت ہے، ایک بڑا وقت ہے، چاروں طرف یہود و نصارہ کا عروج ہے، چاروں طرف معاشی طور پہ ان کا کنٹرول ہے، بینکوں پہ ان کا قبضہ ہے۔ اس کے باوجود ہیلوں کے ذریعے مختلف اسلامی فلسفے کو دیکھ کر، فقہ کو دیکھ کر ہمارے مفتیان نے راستے نکالے ہوئے ہیں تاکہ امت کو سود سے بچایا جا سکے۔ کس سے؟ سود سے بچایا جا سکے۔ آج اگر 1 ایکڑ نہیں بیچ سکتے، چھوڑ دو۔ اللہ نے کسی گناہ کے بارے میں اعلان جنگ نہیں کہا، زنا بھی بڑا گناہ ہے، یہ نہیں کہا اسے اعلان جنگ ہے، غیبت بھی بڑا گناہ ہے، یہ نہیں کہا اعلان جنگ ہے، والدین کی نافرمانی، ناپ تول میں کمی، ملاوٹ، جناب والا کتنے بڑے سے بڑے گناہ ہیں، رشوت کتنا گناہ ہے، یہ نہیں کہا اعلان جنگ۔ رب رحمان نے قرآن میں کہا، آؤ جو سود کی طرف آئے گا، میں رب رحمان، میرا محمد اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ جب ہم اعلان جنگ کریں گے پھر کہاں خوشحالی آئے گی، کہاں برکتیں آئیں گی؟ خود بھی سود سے بچو، اپنی امت کو سود سے بچاؤ۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، توبہ کرو، استقبال رمضان، مہمان مہینے کی ابھی سی تیاری، گھروں کو خرافات سے پاک کرو، گھروں کو جاندار تصاویر سے پاک کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں خرافات ہوتی ہے، جاندار تصاویر ہے، ٹی وی کیبل ہے، جناب والا اپنے بچوں کے موبائل کو چیک کرو، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو، کل قیامت کے دن جواب دو گے۔ اپنی
اپنی اولاد کے بارے میں ان کی دینی تربیت کی تھی کہ نہیں کی تھی، اس لیے آج گھروں میں رحمت کے فرشتے نہیں، جاندار تصاویر، ٹی وی، کیبل، لچر بے ہدا ڈرامے۔ جناب والا یہ رمضان المبارک اور گناہوں سے اگر کہیں پہ کوئی لڑائی ہے، کسی سے ناراضگی ہے، خود جا کر معافی مانگ لو۔ ٹائم میرے پاس تھوڑا ہوتا ہے، نبی کی سیرت طیبہ کو پڑھو۔ میرے نبی علیہ السلام نے کبھی کسی سے انتقام نہیں کیا، معاف کر دیا، ناراضگی اللہ کے لیے دور کر دو۔ ابھی کورٹ میٹھن میں آج بھائی نے جائیداد کی خاطر گربان پکڑے، قیامت آ گئی ہے، یہ زمینیں یہی رہ جانی ہے۔ اس جائیداد کی خاطر مسلمانوں دعا ہے رب ذوالجلال سے، اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، آنے والی جمعرات سے اس کا اکرام کرنے کی، اس کا احترام، اس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ